شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، روزانہ ادرک کھانے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ دائمی قبض والے مریض امرود کھائیں۔ جب بھی کپڑے پہنیں یا بال سنواریں یا آئینہ دیکھیں یا کوئی بھی بناؤ سنگھار کریں تو منہ میں بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں۔ اس سے نظر بد سے بھی حفاظت ہوگی اور آپ کے حسن میں بھی نکھار آئے گا اور چہرہ بھی خوبصورت اور پرکشش ہوگا، لباس میں بھی برکت ہوگی۔ ناظرین، پیٹ کی آدھی سے زیادہ بیماریاں کھانا آہستہ اور چبا کر کھانے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ موٹے ہوں اور دبلے ہونا چاہیں وہ لیموں اور سبزیاں کھانا شروع کر دیں۔ سونے سے قبل اخروٹ کھا لیا کرو، اس سے آپ کے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ ناظرین، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا تھا کہ آپ کی سواری لڑکھڑا گئی تو اس شخص نے کہا، بیڑا غرق ہو شیطان کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مت کہو کہ شیطان کا بیڑا غرق ہو، کیونکہ جب تم یہ کہتے ہو تو شیطان اس پر پھولے نہیں سماتا، یہاں تک کہ پھول کر ایک گھر کے مثل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری قوت تسلیم کر لی، بلکہ کہو بسم اللہ، کیونکہ جب تم بسم اللہ کہتے ہو تو شیطان اتنا ذلیل ہو جاتا ہے کہ مکھی کے برابر چھوٹا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بھنے ہوئے چنے تقریباً 1.5 چھٹانک اور 20 دانے مغز بادام صبح نہار منہ چبا کر کھانے والا ہمیشہ جوانی کا لطف اٹھاتا ہے۔ ناظرین، سردیوں میں سونف کھانے کے بہت فائدے ہیں۔ گیس ہونے سے بچاتی ہے، وزن کو کم کرتی ہے، کینسر سے بچاتی ہے، خون کی صفائی کرتی ہے، گردوں کی پتھری کو ختم کرتی ہے اور پیٹ کے درد کو ختم کر دیتی ہے۔ شہد اور گرم پانی ملا کر پینے سے جسم کی بڑھتی ہوئی چربی دور ہو جاتی ہے اور انسان دبلا ہو جاتا ہے۔ کالی مرچ بدن کے جراثیم کا خاتمہ کرتی ہے۔ اگر چہرے کی جلد لٹک جائے تو دہی میں انار کا رس ملا کر چہرے پر لیپ کریں۔ ناظرین، ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ ناظرین، دوپہر کے وقت پیاز کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے اور شام کے وقت پیاز کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ کچے امرود کھانے سے ہاتھ پاؤں اور ناخنوں کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اونٹنی کا دودھ بھوک کی کمی دور کرتا ہے۔ بے چینی اور تھکاوٹ کے اندر انار میں لیموں نچوڑ کر کھاؤ، ذہنی سکون ملے گا۔ ناظرین، چلتے وقت آہستہ چلنے کی عادت سے کمر کے موہرے سلامت رہیں گے۔ دال کا سالن کھا کر دودھ پی لینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ سر کے بالوں میں دہی لگانے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے۔ دانتوں کے درد کی پرابلم ہو تو الائچی والی چائے پی لو، دانت درد میں مفید ہے۔ کھیرا سلاد کے طور پر کھانے سے بدن میں طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اگر دماغ کو ہمیشہ تیز رکھنا ہے تو پیٹ بھر کر کھانا مت کھائیں۔ سیب کو پھلوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ سیب سے بہتر پھل
مردانہ کمزوری کے مریضوں کے لیے کوئی نہیں۔ کافی، چاکلیٹ، چائے اور کولڈ ڈرنک زیادہ پینے سے مثانے کی تکلیف ہو سکتی ہے۔ ناظرین، سونے سے پہلے پھل نہیں کھانا چاہیے۔ انہیں کھانے کا یہ سب سے برا وقت ہے، کیونکہ اس سے شوگر لیول بڑھ سکتا ہے اور یہ حالت آپ کو پوری رات جگاتی رہے گی۔ لیکن اگر آپ دن کے آغاز میں پھل کھاتے ہیں تو آپ پورا دن ایکٹیو اور فریش رہیں گے۔ اگر دماغ کو ہمیشہ تیز رکھنا ہے تو پیٹ بھر کر کھانا مت کھائیں۔ بدن میں طاقت ڈالنے کے لیے دیسی مرغی کا گوشت کھائیں۔ روٹی کے ساتھ ایک ٹماٹر روزانہ کھا لیا کرو۔ زندگی بھر آپ کے بال سفید نہیں ہوں گے۔ روزانہ نہار منہ عجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھاؤ۔ چہرہ ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہے گا۔ جو عورتیں زیادہ وزن اٹھاتی ہیں ان میں ہڈیوں کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ زکام کا مرض دور کرنا چاہتے ہو تو گنے کے رس میں لیموں شامل کر کے پی لیں۔ کھٹی چیزوں کا رس بالوں میں لگانے سے بال چمک جاتے ہیں۔ نیم گرم پانی زیادہ استعمال کرنے سے انسان کو دل کی بیماری کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جو لوگ دہی کے ساتھ ناشتہ کرتے ہیں ان کو خون کی کمی کبھی نہیں ہوتی۔ زندگی بھر اپنی ٹانگیں مضبوط رکھنی ہے تو زیادہ پیدل چلا کریں۔ پاؤں کے بل زیادہ دیر بیٹھنے سے حافظہ کمزور ہوگا۔ جس کے ہاں اولاد نہ ہو رہی ہو وہ مرغی کے انڈے کو زیتون میں ملا کر کھا لے۔ ناظرین، جب بھی آئینہ دیکھیں یا منہ دھوئیں تو ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہوئے پھونک دیا کریں۔ اگر ہاتھوں پر پھونک کر ہاتھ چہرے پر پھیر لیں تو زیادہ اثر ہوگا۔ اس عمل سے چہرے پر انوکھی تازگی، سکون اور کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پی لیا کرو۔ آپ کا چہرہ ہمیشہ خوبصورت رہے گا۔ ایسے لوگ جو بادام روزانہ کھاتے ہیں وہ دل کے اور شوگر کے مریض کبھی نہیں ہوتے۔ ہری مرچ سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے۔ کھجور اور ادرک کا استعمال جسم کے اندر خون کو جمنے نہیں دیتا۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک پینا صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ پاؤں کے انگوٹھے پر تیل لگانے سے قد بڑھنے لگتا ہے اور نظر تیز ہو جاتی ہے۔ میٹھے چاولوں میں کلونجی ڈال کر کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ شہد کو گرم کرنے کے بعد نہیں کھانا چاہیے اور بخار میں شہد کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بالوں میں کنگھی کم کرنے سے بال بہت زیادہ گرتے ہیں۔ ناظرین، مولی والے پانی میں نمک شامل کر کے ہاتھ پاؤں کا مساج کریں۔ ہاتھ پاؤں گورے چٹے ہو جائیں گے۔ بیٹھے بیٹھے ہاتھ یا پاؤں سن ہو جائیں تو کھڑے ہو کر ٹانگ کو حرکت دیں تاکہ خون کی گردش دوبارہ بحال ہو جائے۔ ماش کی دال کھانے سے جسم پر پڑنے والے سفید داغ غائب ہو جاتے ہیں۔ کھیرے کے اندر بہت زیادہ مقدار میں پانی ہوتا ہے جو نظام انہضام کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ صبح نہار منہ انار کا جوس پی لیا کرو۔ ایک ہفتے میں وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، دہی کھانے سے جلد تر و تازہ رہتی ہے۔ رات کے وقت مٹھائی یا چاکلیٹ مت کھاؤ، اس سے آپ کی نیند متاثر ہوگی اور آپ کا بلڈ پریشر بڑھنے کے خطرات بھی ہو جائیں گے۔ دل اداس ہو تو کسی یتیم یا مجبور بندے کی مالی مدد کرو، تمہارے دل کو سکون مل جائے گا۔ ناظرین، دنیا ان لوگوں کی وجہ سے تباہ نہیں ہوتی جو برا کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کی وجہ سے تباہ ہوتی ہے جو سب کچھ دیکھتے ہوئے
خاموش رہتے ہیں۔ پرندوں کو آزاد کر دینے سے رزق بڑھ جاتا ہے۔ روزانہ صبح شہد زبان کے نیچے رکھ دینے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ جو کم کھاتا ہے اس کا جسم تندرست اور دل پاکیزہ رہتا ہے۔ ناظرین، گرم چیزیں کھانے سے دانت کالے ہو جائیں گے۔ زیادہ ادرک کا استعمال سینے میں جلن کا باعث بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم نے کبھی مجھے بری اور گندی زبان میں بات کرتے سنا؟ یاد رکھو، قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کی نظر میں سب سے برے ہوں گے جنہیں لوگ علیحدہ کر دیں، ان سے کنارہ کر لیں تاکہ ان کی فاحش زبان یا گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ یاد رکھیں، اخروٹ کھانے والے لوگوں کا کولیسٹرول لیول نارمل رہتا ہے۔ پانی زیادہ استعمال کیا کرو، آپ کی عقل میں اضافہ ہوگا۔ یہ غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور کھانے کو ہضم کرتا ہے۔ ناظرین، سفر پر جانے سے قبل پودینے کی ڈنڈی چبا لینے سے کے اور متلی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ دمے کے مریض افراد کھانے کے اندر اجوائن کا استعمال کریں۔ جن لوگوں کو سر کے درد کا مسئلہ رہتا ہو وہ پالک کھانے سے گریز کریں۔ کبھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھائیں، اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ رہتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔